اللہ والوں کی زندگی بھی عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے اس سے ہٹ کر کے ایک الگ ہی ان کی دنیا ہوتی ہے، الگ ہی ان کی سوچ اور الگ ہی ان کی زندگی کا ایک معمول ہوا کرتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو شراب کے نشے میں دھت ہے اور نالیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ چیز دیکھ کر کے اگر عام سا انسان ہوتا تو وہ اپنے کام سے آگے چلا جاتا، آگے بڑھ جاتا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ یہ سب چیزوں کو دیکھ کر کے وہ بے چین ہو جایا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو انسان ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، تو جسے اللہ سے محبت ہوگی اس کو اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اس شخص کو وہ نالی سے باہر نکالتے ہیں اور آگے کہیں پہ پانی پڑا ہوا تھا تو وہاں سے وہ پانی لاتے ہیں، اور پانی لانے کے بعد اس کے چہرے کو دھل رہے ہیں، چہروں پہ مکھیاں بھی بنا رہی ہیں، غلاظت لگا ہوا ہے۔ اب وہ پانی سے اس شرابی شخص کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں، دھل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جتنا میرے اختیار میں تھا اتنا میں نے کر دیا، میں نے اس کے چہرے کو صاف کر دیا، اب تو اس کے دل کو صاف کر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نیک بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور وہ جو شرابی شخص ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے اس کے چہرے کو صاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل، اس کے قلب کو صاف کر دیتا ہے، اور وہ ایک ہدایت یافتہ شخص بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی جو صحبت ہوتی ہے وہ دل کی دنیا کو اسی طریقے سے بدل دیا کرتی ہیں کہ وہ ہدایت دینے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں میں ایک اثر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ اب وہ جب کسی شخص پہ، کسی مخلوق پہ جب وہ نظر عنایت کیا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان کی زندگی کو بدل دیا کرتا ہے۔ تو یہ تعلق اور عقیدت کا مسئلہ ہے جسے اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولی سے، بزرگان دین سے، علماء کرام سے جن کو عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، یہ چیز تو وہی محسوس کر سکتا ہے، اور جن کو اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے، علماء کرام سے کوئی عقیدت ہی نہیں ہے تو وہ تو اس سعادت مندی سے وہ دور ہے۔ ایسے شخص کو ان کی جو برکت ہے اور ان کے جو فیض ہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ جس طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جتنا قریب آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اپنے قریب کر لیتے ہیں، لیکن جو اللہ سے دور بھاگے گا، جو اللہ کا دشمن ہوگا، تو پھر قرآن کریم سے اس کو کیا فیض اور اس کو کیا برکت حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو ان کی جب نظر عنایت ہو جایا کرتی تو انسان کی دنیا ہی بدل جایا کرتی۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، دلی کے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں، اور وہ گھنٹوں اللہ کے ذکر کے بعد جب وہ مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو دروازے پہ کئی ایک کتے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، تو ایک کتے کی نظر ان بزرگ کی نظر سے مل جاتی ہے۔ اب ذکر کا جو ایک اثر ہوتا ہے، جو وہ گھنٹوں ذکر کر کے آ رہے تھے، تو اب اللہ والے کی نظر دیکھ لیجئے کیا ہوتی ہے کہ وہ کتے کی نظر سے جب وہ مل جاتی ہے، اب وہ کتا جب وہاں سے اٹھتا ہے، اب وہ دلی کے جس چوک چوراہے پہ وہ کتا جا رہا ہے، دوسرے کتے اس کے سامنے جھک جا رہے ہیں، اس کے سامنے وہ بیٹھ جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ کتا وہ کتوں کا شیخ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ والے اور جو علماء کرام بزرگان دین ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، جب ان کی نظریں آپ کی نظر عنایت
ان کی آپ کو میسر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی زندگی، آپ کی دنیا ہی بدل جایا کرتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی صحبت میں آپ بیٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، حضور کے زمانے میں نبی خود موجود ہیں، صحابہ کرام ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تو وہ صحابی نہیں بنے۔ زندگی میں ہی، آپ کے زندگی میں ہی اللہ نے انہیں ایمان سے نواز دیا، لیکن صحابیت کا مقام انہیں کیوں نہیں ملتا ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں جنہیں نصیب ہو گئی وہ صحابہ ہوں گے۔ اب اس زمانے میں